کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، لہذا اللہ کی عبادت کیجئے اس طرح سے کہ اسی کے لیے دین خالص ہو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا شرکا بنا لیے وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں یہ کہ ہمیں اللہ کے زیادہ مقرب بنا دیں۔ ان اللہ یحکم بینکم، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہوں، کافر ہوں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنا دیتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرما لیتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، خوب اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تنہا ہے، زبردست غلبے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور وہ دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ الا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ، خبردار وہ زبردست ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا فرمایا۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کے جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 قسم کے جوڑے بنائے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا فرمایا۔ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش دوسری پیدائش کے بعد ہوتی ہے 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے ملک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، سورۃ صاد مکمل ہوئی۔ سورۃ الزمر دی ابتدا ہے۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ دے اندر نازل ہوئی۔ یہ صورت 75 آیات ہیں، 8 رکوع دے ہوتے صورت مشتمل ہے۔ اور جیرے تہاڈے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، تقریباً 6 آیات ہیں۔ انہاں آیات مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے نزول قرآن دا تذکرہ فرمائے، پھر اللہ نے اپنی توحید کو ثابت فرمائے، پھر اس قرآن مجید دے اندر اللہ دی شان خالقیت کو بیان فرمایا۔ اولاً اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر دی ابتدا دے اندر قرآن مجید دا تعارف کرایا۔ قرآن مجید کیا ہے، یہ کوئی نازل کرن والا کون ہے،
پھر جڑا نازل کرن والا ہے، قرآن کو بھیجن والا ہے، ان دی طاقت کیا ہے، ان دی طاقت تو ہا کوئی اندازہ ہے؟ اللہ نے ادا تذکرہ فرمایا۔ اولاً اللہ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ قرآن مجید اللہ دے طرف نازل کردہ کتاب ہے، نہ یہ کسی بندے دا کلام ہے، نہ کسی شاعر دا کلام ہے، نہ یہ کسی مجنون دا کلام ہے، نہ یہ دنیا دے اندر کسی کو اپنے طرف بڑھائے، بلکہ تنزیل الکتاب من اللہ۔ اللہ فرمایا ان دی گواہی میں اللہ دینا، ای قرآن مجید کو نازل میں کیتے، جبریل کو میں بھیجیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے قلب اطہر دوتے قرآن کو نازل میں اللہ کیتے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، فرمایا قرآن مجید اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا العزیز، اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، جرت والا ہے، قوت والا ہے۔ ان دی طاقت کے سامنے کسی دی طاقت نہیں چل دی، ان دی جرت کے سامنے کسی دی جرت نہیں چل دی۔ پھر اللہ فرمایا الحکیم، میں اللہ حکیم بھی ہاں، حکمت والا بھی ہاں۔ فرمایا میں اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے، جڑے ویلے چاہے، جیندے ہوتے چاہے میں اپنے قرآن کو نازل کیتے۔ فرمایا میں اللہ دی حکمت تا تقاضا آئے ہاں کہ جڑے محبوب دی خاطر میں ساری کائنات بڑھائیے، جڑے محبوب دی خاطر آسمانہ کو وجود دیتم، جڑے محبوب دی خاطر زمین کو پستی دیتیم، جڑے محبوب دی خاطر پہاڑاں کو سختی دیتیم، جڑے محبوب دی خاطر دریاواں کو روانگی دیتیم، جڑے محبوب دی خاطر سمندراں کو طغیانی دیتیم۔ اللہ فرمایا میں اللہ دی حکمت تا تقاضا اے ہا، جیویں میرا محبوب وڈا ہے اویں میں کو کلام بھی میں اللہ وڈا عطا فرماواں، کیونکہ قرآن مجید اللہ دا کلام ہے، اور اللہ دا کلام اللہ بھی حادثات گنے پاک ہے، اللہ بھی کمزوری گنے پاک ہے، قرآن بھی اللہ دا کلام ہے، اس واسطے قرآن بھی کمزوری گنے بھی پاک ہے، حادثات گنے بھی پاک ہے۔ نہ اللہ دے اندر کوئی زوال ہے، نہ اللہ دے کلام قرآن مجید دے اندر کوئی زوال ہے۔ اللہ ہمیشہ ہاں، ہمیشہ ہے، ہمیشہ راسی، ایویں اللہ دا کلام قرآن مجید، کیونکہ اللہ دا کلام ہے، جب اللہ ختم نہیں ہو سکتا تو اللہ دا کلام بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ دا کلام ہاں ہے اور قیامت تک اور ہمیشہ واسطے راسی، اور جب اللہ دی ذات ہمیشہ واسطے ہے تو اللہ دا کلام بھی ہمیشہ واسطے ہے۔ اس واسطے اولاً اللہ نے قرآن مجید دا تعارف فرمایا، کوئی اے نہ سمجھے کیونکہ کافر یادیان کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے طرف بڑھا کے دے اور قرآن کو اپنے طرف بڑھا دے، اے آدن میرے کو جبریل گھن دے آئے، اے قرآن اللہ نے نازل فرمائے، اور اے آدیان کے اپنو لکھ کے دے یا فلاں بندے گنے واندے سکھ دے آندے، اور آدھے ساکو اے آدھے اللہ دا کلام ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ، یہ قرآن مجید کو نازل بھی میں اللہ کیتے، اور میرا محمد بھی سچ کڑا آدھے جو میرے کو جبریل اللہ دا قرآن گھن دے آئے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ایک قرآن مجید اللہ دے طرف نازل کردہ کتاب ہے۔ فرمایا اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ پھر اللہ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ رب العالمین نے پھر غیبوبت دی، پھر اللہ نے تکلم دی طرف اللہ نے التفات فرمایا۔ اللہ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے میرے پاک پیغمبر آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای قرآن مجید کو حق دے نال تہاڈے سینے قلب اطہر دے اتے میں اللہ نے نازل کیتے، لہذا فعبد اللہ، لہذا ای قرآن مجید دے مقتضا دے اتے تقاضے دے ہوتے عمل کرنے ہیں، فعبد اللہ، یہ قرآن مجید دے اندر میں اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائیے، یہ قرآن مجید دے اندر میں اللہ نے اپنی توحید دے دلائل بیان فرمائیں، لہٰذا اندہ تقاضا ہے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، خالص اعتقاد نال، خالص اللہ دے ہوتے عقیدہ رکھنے ہیں، مشکل کشا اللہ کو سمجھتے ہیں، حاجت روا اللہ کو سمجھتے ہیں، وحدہ لا شریک اللہ کو سمجھتے ہیں، لہٰذا 360 بت جنہ دی مشرکین مکہ عبادت
عبادت کھڑے کرن فرمایا انہاں دی تردید کرن فعبد اللہ مخلص لہ الدین خالصتاً میں اللہ دی عبادت کرو فرمایا الا للہ الدین الخالص پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب فرمایا بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن سناونا دوجے لوگوں کو بھی مقصود ہے دوجے لوگ بھی ان دے اندر شامل ہو گئے اور پھر اللہ رب العالمین نے عام خطاب فرمایا تمام لوگوں کو الا للہ الدین الخالص فرمایا جب آمنہ دے لال کو یہ حکم ہے کہ موحد بڑھ دے رہا ہے جب آمنہ دے لال کو یہ حکم ہے کہ میں خالصتاً میں اللہ دے عقیدہ رکھنے ہوئے میں اللہ کو وحدہ لا شریک مننے ہوئے میں اللہ دی عبادت کرے تو دوجے لوگوں دے ہوتے با طریقے اولا لازم ہے انہاں ہوتے کیویں تھی سکتے کہ موحد نہ بڑھن بلکہ مشرک بڑھن فرمایا جب آمنہ دے لال دے ہوتے لازم ہے کہ موحد بڑھ دے رہے دنیا دے اندر تو باقی جڑے لوگ ہیں انہاں ہوتے با طریقے اولا لازم ہے کہ توحید دے ہوتے عمل کرن اور توحید دے ہوتے ایمان گھناویں پھر اللہ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اس آیات مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین دی ایک بہت بڑی گمراہی اور جھوٹے دعوے دا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا